سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے دن بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1 دن بعد یا 2 دن بعد، یا ایسے سمجھیں کہ جب باقی عام مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر رہے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی وقت بیعت کی ہے۔ حدیث کی کتاب السنن الکبری البیہقی کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ لوگ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر رہے تھے، آپ ان سے بیعت لے رہے تھے، حدیث میں آتا ہے فلم یرا علی، آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ باقی سارے تو بیعت کر رہے ہیں، علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا تو یہاں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو لے کے آئیں، تو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حدیث میں آتا ہے فَأَتَوْا بِهِ، لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آئے تو آپ نے سیدنا علی سے پوچھا کہ اب لوگ بیعت کر رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ اگلے حدیث کے الفاظ نے فَبَایَعْهُ، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عام مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 یا 3 دن عام مسلمانوں کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت کر دی۔ اچھا، اس چیز کے بیان کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچنے لگیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں معروف یہی ہے، مشہور یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی، اس سے پہلے بیعت نہیں کی۔ تو یہ بات مشہور ہے اور لازمی نہیں ہے کہ جو بات مشہور ہو وہی صحیح ہے، مشہور بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور یہ جو بات مشہور ہے یہ مشہور ضرور ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ تو میں آپ کے سامنے 2 باتیں ذکر کرتا ہوں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ذکر کروں گا کہ یہ جو مشہور بات ہے 6 مہینے بعد بیعت کرنے والی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اچھا، میں آگے جانے سے پہلے پھر یہاں تھوڑی دیر رک کے آپ کے سامنے یہ چیز ذکر کروں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے متعلق امت کا اجماع ہے کہ یہ روایات صحیح ترین ہیں۔ اب یہ جو اجماع ہے کہ یہ روایات صحیح ترین ہیں، وہ ان روایات کے بارے میں ہیں جو مرفوع ہیں، متصل ہیں، باسند ہیں، انہی کے بارے میں اتفاق ہے۔ اس سے ہٹ کر صحیح بخاری کے اندر یا صحیح مسلم کے اندر ایسی روایات یا ایسے اقوال یا ایسی معلق روایات موجود ہیں جن کو امت کے تمام تر علماء کہتے ہیں کہ ان کا تعلق یا یہ صحیح بخاری کی باقی روایات کی طرح نہیں ہے۔ یہ جو امت کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات صحیح ترین ہیں، سب صحیح ہے، تو یہ صرف ان روایات کے لیے ہے جو باسند ہیں، مستند ہیں، متصل ہیں۔ باقی ویسے تمام تر اقوال، آثار جو کچھ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے ان کے بارے میں اہل علم نہیں کہا کہ یہ سارا کچھ صحیح ہے۔ کئی ایسی معلق روایات ہیں، بے سند اقوال ہیں جو غیر ثابت ہیں۔ اب اس روایت کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کو نقل کرنے والی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ اس روایت کے اندر عام طور پر دیکھنے یا پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حدیث ہے، روایت ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے سلسلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک رکے رہے اور 6 ماہ کے بعد بیعت کی، یہ الفاظ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ امام زہری رحمہ اللہ کے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ بی بی صاحبہ کی حدیث کے بیچ میں امام زہری کا قول اس روایت کا حصہ بن گیا ہے، جس علم حدیث میں مدرج کہتے ہیں، یعنی کہ کسی دوسرے کا کلام اس میں درج ہو گیا ہے۔ اب یہ جو بات تھی یہ امام زہری کی بات ہے، لیکن یہ اس روایت میں درج ہو گئی ہے، اس کا حصہ بن گئی ہے، یہ مدرج روایت ہے، اس لیے یہ روایت صحیح ہے ہی نہیں، اماں عائشہ کی ہے ہی نہیں، یہ امام زہری کا قول ہے جو اس روایت کا حصہ بن گیا ہے۔ اب یہ بات کس نے کی ہے؟ کسی عام بندے نے نہیں کی ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبری البیہقی کے اندر کی ہے۔ وہاں سے یہ بات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کی ہے، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ صرف بات نہیں کی بلکہ اس کے لیے دلیل لائے گئے۔
وہ اسی روایت کو جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، اس روایت کو اپنی سند کے ساتھ تفصیل کے ساتھ لاتے ہیں، اور وہاں پر یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ جو کلمات ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد 6 مہینے تک رکے رہے، بیعت نہیں کی، اس روایت میں بیکی شریف کی اس حدیث میں بڑی وضاحت موجود ہے کہ یہ الفاظ امام زہری کے ہیں، اما عائشہ کی بیان کردہ حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں مشہور بات گئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی، یہ صحیح روایت کے اندر ایک ایسا حصہ شامل ہو گیا کہ جو صحیح نہیں ہے، ایک تابعی کا قول ہے جسے غلطی سے روایت کا حصہ بنا دیا گیا۔ ایک تو یہ بات کہ لیکن یہ بات خالصتاً ایک علمی بات ہے، اس بات کو وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے علم حدیث، اصول حدیث، محدثانہ منہج کو پڑھا ہوگا، یہ تو وہی سمجھ سکیں گے۔ اس سے اگلی بات، دوسری بات، اور وہ بات بھی امام بیکی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ البیکی کے اندر کی ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے یا تیسرے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ یہ بات تو پکی ٹھکی ہے، بالکل صحیح حدیث سے، صحیح روایت سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں جو کہ ثابت نہیں ہیں، لیکن یہ دونوں ائمہ ان سمیت کئی ایک اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی اصرار کر کے ان الفاظ کو صحیح ثابت کروائے، صحیح ثابت منوانے کی کوشش کرے، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے یا تیسرے دن بیعت کر دی تھی، لیکن پھر سے دوسری بار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد دوبارہ بیعت کی تھی۔ یعنی کہ یہ الفاظ صحیح ثابت نہیں، اگر کوئی اصرار کر کے بھی صحیح ثابت کرے تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ مقصد بنے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ بیعت کی تھی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فی الفور بعد، دوسری 6 ماہ کے بعد۔ لیکن اس حقیقت کا کسی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا، کسی صورت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فی الفور جب دوسرے لوگوں نے بیعت کی تھی تو اس وقت سیدنا علی نے بھی کی تھی۔ یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس سے انکار ممکن ہی نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔